یہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کو محبوب الہی کہتے ہیں نا، ان کا واقعہ بھی علماء نے یہ لکھا ہے کہ ان کے شیخ حضرت بابا الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن موج میں آ گئے اور کہا کہ نظام الدین محب بنو گے یا محبوب بنو گے؟ تو یہ بڑی خدمت کرتے تھے اپنی شیخ کی، تو کہا حضرت اگر اجازت ہو تو اپنی ماں کو نہ پوچھاؤ، ان لوگوں کی مائیں بھی تو صاحب آل ہوا کرتی تھی۔ کہا جاؤ تمہیں اجازت ہے۔ گھر کی طرف روانہ ہوئے، راستے میں ایک فقیر تھا مجذوب جو راستے میں بیٹھا تھا، حالت اس کی عجیب سی تھی، تو یہ سلام کر کے گزرنے لگے تو وہ مسکرا کے بولا محب بنو گے یا محبوب؟ تو حیرت زدہ ہو گئے، اسے کیسے پتا چل گیا؟ شیخ کا اور میرا راز ہے۔ تو رک گئے، کہا کہ حضرت اگر آپ بتا دیں تو بہت اچھا ہو۔ کہا نہیں ماں سے پوچھو، جو وہ بتائے گی جانا، اور اگر ماں نے نہ بتایا تو کل آ جانا، اسی وقت یہاں ملاقات ہوگی، پھر میں بتا دوں گا۔ خیر چلے، رات کو پہنچے، اللہ کی خدمت میں سلام پیش کیا، پاؤں دبائے اور کہا کہ شیخ موج میں آ گئے اور کہا محب بنو گے محبوب بنو گے؟ تو میں نے کہا ماں سے پوچھ لوں۔ تو میں اماں جی آپ سے پوچھنے آیا ہوں۔ راستے میں یہ واقعہ بھی ہوا۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹے تم صبح ناشتہ کر کے پلٹ جانا، اور وہ جو راستے میں تیرے دل کی بات بوجھ گیا صاحب حال تھا، وہ تمہیں صحیح بتا سکے گا کہ محب بننا کہ محبوب بننا۔ خیر یہ صبح ناشتہ کر کے ماں کے پاؤں پکڑے، اجازت طلب کی اور واپس نکلے، اور وہاں جا کے دیکھا تو کوئی فقیر نہیں ہے۔ بڑے حیرت زدہ ہوئے، دائیں بائیں سے پوچھا کہ یہاں کل ایک بابا بیٹھا تھا۔ کہا وہ تو کل کے فوت ہو گیا۔ تو کہا اس کی قبر کہاں ہے؟ کہا قبر کس نے بنانی تھی اس کی؟ وہ گندگی کے ڈھیر پہ لوگوں نے پھینک دیا۔ دل میں بڑے حیرت زدہ ہوئے، اتنا با کمال تھا، لیکن اپنی حالت یہ، خیر وہاں چلے گئے اور جا کے کھڑے ہو کے پوچھنے لگے بندہ خدا دل کی باتیں بوجھتا تھا اور میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر ماں نے نہ بتایا تو کل آنا، اور اپنا پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ بات کہی تو بابا اٹھ کے بیٹھ گیا اور کہا کہ نظام الدین محبوب بننا محب نہ بننا۔ محبوں کا یہ حال ہوتا ہے، نہ کفن ملتا ہے نہ دفن ملتا ہے۔ محبوب بنو گے تمہاری قبر پہ بھی میلے لگے گے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر حضور کی اطاعت کرو گے، حضور کی فرما برداری کرو گے تو تم محبوب بن جاؤ گے۔ تو حضور کی محبت خدا کی محبوبیت کا ذریعہ ہے۔ بنو عمر بن عوف قبیلے کی صلح کرانے کے لیے حضور تشریف لے گئے۔ واپسی آتے ہوئے وقت کچھ لگ گیا، صحابہ یہ سمجھے کہ حضور کو وہاں مصروفیت زیادہ ہو گئی ہے، تو چلو نماز کا وقت جا رہا ہے تو ہم جماعت کر لیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مصلی پہ کھڑا کر دیا، نماز شروع ہو گئی۔ اتنے میں حضور بھی فارغ ہو گئے، قبیلے کے صلح کے لیے گئے تھے، کام ہو گیا، حضور واپس تشریف لائے، دیکھا تو جماعت کھڑی ہے۔ اب حضور پیچھے جب تشریف لائے تو صحابہ نے دیکھا کہ حضور آ رہے ہیں، تو انہوں نے راہیں چھوڑ دی۔ پچھلی صف سے لے کر مصلی تک صحابہ نے راہیں چھوڑ دی حالت نماز کے اندر۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے ہیں، آپ جب نماز پڑھتے تھے اتنا انہماک ہوتا تھا کہ دائیں بائیں کی خبر نہیں ہوتی تھی۔ اب سارے صحابہ حضور کو راستہ دے رہے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں۔ صحابہ نے اپنے ہاتھوں کی پشت پر تصفیح کی، ایک ہوتا ہے تالی لگانا اور ایک ہوتا ہے ہاتھ کی پشت پہ، یہ عرب تعجب کے طور پہ کرتے تھے، آج بھی عرب کرتے ہیں۔ تو صحابہ نے تصفیح شروع کر دی حضرت ابوبکر صدیق کو مخاطب کرنے کے لیے۔ اب ایک نے کی، حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھاتے رہے، دوسرے نے کی، تیسرے نے کی، حتیٰ کہ اکثر نے ایسے تصفیح شروع کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق سمجھ گئے کہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہو گیا، تو انہوں نے تھوڑا سا غور کیا تو جان عالم کھڑے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق پیچھے سرکنے لگے۔ تو حضور نے ہاتھ سے اشارہ کر کے ان کو وہی نماز پڑھانے کے لیے ارشاد کیا کہ تم ہی کھڑے رہو، لیکن حضرت ابوبکر صدیق اشارہ دیکھنے کے باوجود پھر تشریف لے آئے۔ حضور پھر مصلی پہ تشریف لائے، نماز پڑھائی، سلام پھرا، پھر حضرت ابوبکر صدیق سے مخاطب ہوئے، کہا ابوبکر جب میں نے کہا تھا کہ تم نماز کے مصلی پہ رہو، تم اس کے باوجود پیچھے کیوں آ گئے؟ تو سنو حضرت ابوبکر نے کیا جواب۔ یہ سارا واقعہ بخاری میں ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ جرأت کب ہوئی کہ رسول اللہ کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے؟ اب حالت نماز میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے سے رکھ گئے اور حضور مصلی امامت پہ آتے ہیں، صحابہ نے راستہ چھوڑا۔ یہ ہے رسول اللہ کی تعظیم۔ ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد سیدھا فتح مکہ ہوا ہے، کوئی جنگ درمیان میں نہیں ہوئی۔ جب امت نبی کی تعظیم کرتی ہے تو کفار کے دل میں رعب پیدا ہوتا ہے، اور جب امت نبی کی تعظیم نہیں کرتی تو کفار دلیر ہوتے ہیں۔ بعض لوگ واقعی بڑا دکھ دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ جب یاد آتے ہیں اور ان کی دی ہوئی تکلیفیں یاد آتی ہیں تو دل دکھتا بھی ہے۔
تو اس کا بعض اوقات بندہ علاج نہیں کر پاتا. تو میں نے تو وہ طریقہ آزمایا ہے، آپ بھی آزمائیں. جس نے دکھ دیا ہے اس کو تصور میں لائیں اور اپنے گھر میں بیٹھ کے کہیں جا تجھے معاف کیا، جا تجھے معاف کیا. آپ اس کو معاف کر رہے ہیں، یہاں سے ہلکے ہوتے چلے جائیں گے. نہیں معاف کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ اللہ کے محبوب کا ایک فرمان سنیے. حضور نے 3 چیزیں قسم کر کے کہیں. ان میں سے ایک چیز کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص معاف کر دے تو اس کی عزت میں فرق نہیں آئے گا. اگر کسی نے دکھ دیا ہے، تکلیفیں دی ہیں، تو وہ بوجھ کیوں اٹھائے پھر رہے ہو؟ ایک تو وہ دکھ دیا اس نے، اور دوسرا آپ اس بوجھ کو اٹھائے پھر رہے ہیں. واقعی کوئی ایسا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے میں نہیں چل سکتا تو ایک کنارے پہ ہو جائیں، لیکن یہاں اتنا کچھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اے دل حجرا رب سچے دا، یہ اس کا حجرا ہے، اس میں غیر کو کیوں بٹھایا ہوا ہے اور فضول لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے؟ تو اس دل کے اندر اسی کے جلوے ہونے چاہیے.